86 مکی سورتاں نے اور 28 مدنی سورتاں نے، اور اس قرآن مجید فرقان حمید میں رب العالمین نے کئی نامہ دے نال مخاطب فرمایا۔ اس قرآن مجید فرقان حمید رب العالمین نے الکتاب بھی فرمایا۔ اس قرآن مجید فرقان حمید رب العالمین نے فرقان بھی فرمایا۔ اس قرآن مجید نو ذکر بھی آکھے، اس قرآن مجید نو رب العالمین نے نور بھی فرمایا کہ اے میرا قرآن نور ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ رب العالمین نے الہدا بھی آکھے اور انو شفا بھی آکھے۔ اس قرآن کو رب العالمین نے الموعظہ بھی آکھے اور یاسین والقرآن الحکیم حکیم بھی فرمایا، اور اس قرآن کو بل ہوا قرآن مجید بھی فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آپ کے دور مبارک دے اندر اس قرآن مجید فرقان حمید نو کھجور دے پتیاں تے لکھیا گیا۔ اس قرآن مجید نو پتھر دی تختیاں تے لکھیا گیا۔ اس قرآن مجید فرقان حمید نو چمڑے تے لکھیا گیا، اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے اندر انہاں نے حفاظ اکرام قرہ اکرام جمع فرمایا، اور ایک کتاب دی شکل دے اندر ایک مصحف تیار فرمایا کہ اس قرآن مجید فرقان حمید نو ایک کتاب دی شکل دے دیتی جائے۔ اس تو بعد سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور آیا۔ اس قرآن مجید فرقان حمید نو مزید لکھوایا گیا اور مختلف علاقیہ کے اندر بھیجیا گیا، اور رب العالمین دی رحمت دے نال آج پوری دنیا کے اندر رب العالمین دے قرآن کی آواز گونجتی ہے۔ ہر گھر دے اندر، ہر مسجد دے اندر، ہر بازار دے اندر رب العالمین دے قرآن کی تلاوتاں ہو رہی ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی کتاب ہے، اس دنیا کے اندر لوگوں نے بڑیاں کتاباں لکھیاں، اور انہاں کتاباں نو کوئی زبانی یاد نہیں کر سکیا۔ اے واحد رب العالمین دا کلام ہے، رب العالمین دا کلام ہے کہ جڑا رب العالمین نے آسمان تو اپنے پیارے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قلب اطہر تے دا نزول فرمایا۔ اے وہ واحد کتاب ہے کہ جنہوں یاد کیتا جاندہ ہے، اور جدے حافظ اور قاری قرآن دے قاری موجود نے، اور قیامت تک اس قرآن کے اندر زیر اور زبر کا فرق نہیں آ سکتا۔ اور اس کتاب دی ابتدا کے اندر رب العالمین نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے کائنات کے لوگوں سن لو، اے قرآن
شک کر سکتا ہی نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یہ اندر ہدایت ہے ھدی للمتقین، متقین واسطے، نیک لوگوں واسطے ہدایت ہے۔ اور اس قرآن کا مقام کی ہے، اور سنو ذرا غور کرنا، اللہ پاک کا قرآن کیا رہے آئے؟ اللہ پاک نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن، وہ کائنات نے لو ذرا غور کرنا، قرآن کیا گیا، قرآن کا مقام کی ہے، قرآن کا شان کی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اللہ پاک کا قرآن کہہ رہے آئے اے لوگوں سن لو، اگر اسی اس قرآن کو پہاڑ تے نازل کر دیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، تے وہ پہاڑ بھی اللہ رب العالمین دے خوف دے نال، رب العالمین دے ڈر دے نال، هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ رب العالمین دے ڈر دے نال ریزہ ریزہ ہو جاندے۔ مگر ایک انسان ہی ہے کہ جدا دل اتنا پتھر ہو گیا، اتنا سخت ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں لوگوں کیا تسی قرآن تے غور کیوں نہیں یہ کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، رب العالمین دے کرو دعا کرو کہ رب العالمین سانو زیادہ تو زیادہ قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، اور او دے نال نال اس قرآن نو پڑھ کے اے دے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا تسی قرآن تے غور کیوں نہیں جے کرتے؟ کیا تواڈے دلاں نوں تالا لگ گیا؟ تواڈے دل بند ہو چکے نے، تسی قرآن تے تدبر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن تے غور نہیں جے کرتے؟ اگر اس قرآن نو اسی پہاڑاں تے نازل کر دیندے تے پہاڑ رب العالمین دے خوف دے نال ریزہ ریزہ ہو جاندے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے قرآن رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نازل فرمایا۔ اللہ پاک نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ ساری تعریفاں رب العالمین دیا نے، ساری تعریفاں سے خالق اور مالک دیا نے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جن نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اس قرآن دا نزول فرمایا۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور قرآن مجید دے اندر کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن دے اندر کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، مگر ایمان والے قوم نے اللہ پاک کا قرآن کیا
جاندے نے، مسحور ہو جاندے نے، خوش ہو جاندے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن اونے کہ جنہاں دے سامنے رب العالمین دا ذکر کیتا جائے اور انہاں دے دل ڈر جاندے نے۔ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا، اور جدو انہاں دے سامنے رب العالمین دے قرآن دیا آیتاں پڑھیاں جان، انہاں دے جناب ایمان دے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مومن ہونے کہ جدو قرآن سنتے ہیں، قرآن دیا آیتاں سنتے ہیں، انہاں دے دل خوش ہو جاتے ہیں اور رب العالمین تے توکل کرنے والے نے سنتے آدھی نال کہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کیسا پیارا قرآن عطا فرمایا۔ فرمایا لوگوں قرآن تمہارے واسطے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اللہ پاک دا قرآن کیا رہا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اللہ پاک نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اے لوگو اسی قرآن دا نزول فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اس قرآن کو رب العالمین نے مومنہ واسطے شفا بھی بنا دیتا ہے تے رحمت بھی بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چلو امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے نماز تہجد کے اندر، اور جناب جو آپ کی آواز مکے دے سرداراں دے گناں دے اندر بہ جاندی، اللہ اللہ کیسی ہی پیاری آواز ہوئے گی، کیسی ہی میرے پیارے پیغمبر کی میٹھی آواز ہوئے گی۔ جناب مکے دے سردار جڑے انکار کرنے والے کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا، انکار کرنے والے قرآن دا، اور جب تک میرے پیارے پیغمبر دی آواز نہ سن لین اس وقت تک انہوں نے بھی سکون نہیں آیا کر دیا۔ اور جن نے میرے پیارے پیغمبر دا قرآن سن لیا پھر وہ اٹھ سکیا ہی نہیں، پھر وہ جا سکیا ہی نہیں، اور انہوں نے پھر حل کی نکالیا کہ جدو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کرن قرآن پڑھن پھر تسی شور کریا کرو تاکہ انہاں دی آواز ہی سمجھ نہ آئے۔ اللہ پاک نے فرمایا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کافر کہنے لگے کہ اے کافرو، اے جناب جدو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھن لا تسمعوا لهذا القرآن، انہاں دا قرآن نہ سنیا جے، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، تسی شور کریا کرو تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قرآن پڑھن دی آواز کسی دے کان دے اندر نہ بہ جائے۔ اللہ اکبر۔ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن دی کثرت تلاوت کریا کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید قیامت والے دن تہاڈی سفارش کرے گا۔ قرآن دی کثرت نال سفارش کریا کرو۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جنہا رب العالمین دے قرآن دا ایک حرف پڑھے گا رب
رب العالمین انہوں ایک نیکی عطا فرمان گے اور ایک نیکی دے بدلے دے اندر 10 نیکیاں عطا فرما دیں گے. اور رمضان المبارک دے مہینے دے اندر جڑا بندہ قرآن مجید دا ایک حرف پڑھتا ہے رب العالمین انہوں 700 گنا اجر عطا فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. نبی پاک نے فرمایا، آپ نے فرمایا الماہر بالقرآن، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. نبی پاک نے فرمایا صحیح حدیث، جڑا قرآن مجید نو جناب تلفظ سے نال پڑھنے والا ماہر قرآن دا قاری ہے. الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. نبی پاک نے فرمایا او قیامت والے دن رب العالمین دے معزز اور مقرب فرشتیاں دے نال ہوئے گا. سبحان اللہ. اور نبی پاک نے فرمایا کہ اس بندے دے بارے اندر رشک کرو کہ جڑا بندہ قرآن دی کثرت دے نال تلاوت کرتا ہے. آپ نے فرمایا اس تے رشک کرو کہ اللہ مینوں بھی ایسا بنا دے. نبی پاک نے فرمایا لا حسد الا علی اثنین رجل اعطاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار لا حسد الا على اثنین رجل. نبی پاک نے فرمایا 2 بندیاں تے رشک کرو. اور 2 بندے کون نے؟ فرمایا آتاہ اللہ القرآن، او جڑا قرآن دا قاری ہے، قرآن دا حافظ ہے، رات دن رب العالمین دے قرآن دیا تلاوتاں کردا ہے. رب العالمین دے کرو دعا کریا کرو کہ اللہ جویں قرآن دیا تلاوتاں کردا ہے اللہ اجم مینوں توفیق عطا فرما. اور دوسرے نمبر تے فرمایا آتاہ اللہ مالا، جن رب العالمین نے دنیا دا مال عطا فرمایا ہے فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ. اور جڑے بندے نو رب العالمین نے دنیا دا مال عطا فرمایا ہے وہ جناب صبح بھی خرچ کرتا ہے اور شام بھی خرچ کرتا ہے. رب العالمین کے کرو دعا کرو اگر رب العالمین مال عطا فرما دے اسی صبح بھی خرچ کریے تے شام بھی خرچ کریے. آمین. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ کسی دا روزہ افطار کراؤندا ہے، آپ نے فرمایا کہ جنہ روزے دار نو اجر ملدا ہے اتنا ہی روزہ افطار کروانے والے نو اجر ملے گا. اور فرمایا کہ پورا مہینہ رب العالمین دے فرشتے اس بندے واسطے دعا کرتے رہندے نے. اور فرمایا خصوصاً لیلۃ القدر دی رات دے اندر رب العالمین دے فرشتے اس بندے واسطے دعا کرتے ہیں کہ جڑا بندہ کسی دا روزہ افطار کراؤندا ہے. اللہ اکبر. اور سنو ذرا غور کرنا، قاری قرآن حافظ قرآن رب العالمین کل قیامت والے دن فرمان گے، اللہ رب العالمین فرمان گے کہ اے قاری قرآن قرآن پڑھتا جا. اللہ پاک فرمانے نے اقرا 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 وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. اے قرآن دے قاری قرآن پڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا. اج میں رب تیرا قرآن سننا وا. اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. کہ جویں دنیا دے اندر تو قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا سا، اج میں رب تیرا قرآن سننا وا، تو قرآن سنانا. اور جتھے تیری قرآن دی آخری آیت ہوئے گی او تیرا مقام ہو جائے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے لوگو اس قرآن میں رمضان المبارک کے مہینے دے اندر اور لیلۃ القدر دی رات دے اندر نازل فرمایا. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر
خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. اور اس آیت کے شروع کے اندر رب العالمین نے لفظ انا کا استعمال کیتا ہے. اور سنو ذرا غور کرنا, لفظ انا کون انا؟ رب العالمین فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. دوسرے مقام پر رب العالمین نے فرمایا کون انا؟ انا اعطیناک الکوثر. تیسرے نمبر پر رب العالمین نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. کون انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. تو کائنات کے لوگوں ذرا غور کرنا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. کون انا؟ زمین و آسمان بنانے والا انا. کون انا؟ آدم دی توبہ قبول کرنے والا انا. کون انا؟ نوح علیہ السلام دی کشتی نو جودی پہاڑ تے لگانے والا انا. کون انا؟ حضرت خلیل اللہ نو آگ دے اندر بچان والا انا. کون انا؟ کہ اسماعیل نو شریک ہوئے بچا کے اونا دی نسل دے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پیدا کرنے والا انا. کون انا؟ موسیٰ علیہ السلام نو دریائے نیل چو پار لگانے والا انا. کون انا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نو کھوہ کے اندر کنویں کے اندر نکال کے تخت بٹھانے والا انا. کون انا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو امام الانبیاء بنا کے قرآن عطا فرما کے ستے آسمان دی سیر کرانے والا انا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اس مخلوق کے اندر کوئی نہیں جان سکتا, کوئی معلوم نہیں کر سکتا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. وہ کائنات دے لوگو اے چند گھڑیاں باقی نے, چند دن باقی نے. دعا کرو ادھے اندر رب العالمین سانو کثرت نال قرآن پڑھنے دی, عبادت کرنے دی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین نے سانو قرآن مجید فرقان حمید عطا فرمایا اور لیلۃ القدر دی رات عطا فرما دیتی. لیلۃ القدر خیر من الف شہر کہ جڑی 1000 مہینے دی عبادت نالوں بہتر ہے. اور کیڑی رات؟ فرمایا 83 سال 4 مہینے دی عبادت نالوں بہتر ہے. خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. رب العالمین دے حکم جنال حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتیاں لے کے زمین تے اتر دینے. اور جڑا کوئی جناب عبادت کر رہے ہیں, قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں, حضرت جبرائیل علیہ السلام اس مومن جنال مصافہ کر دینے, سلام لی دینے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مومن بندے جنال سلام لیتے نے, وہ دی کیفیت کی ہوندی ہے؟ وہ دے روڑے کھڑے ہو جاتے نے, اکھاں چو آنسو نکلاتے نے. اور فرمایا کہ اس وقت سمجھ جائے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے لن مصافہ کر رہے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. وآخر دعوانا